تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب وہ اخلاق کی وکیل ہو جائے، اور وہ اخلاق کی وکیل اس وقت بنتی ہے جب اس کو ایک اظہار کا ذریعہ ملے، اور وہ اظہار کا ذریعہ ادب۔ اردو، آج کل تو مجھ کو اردو پر کئی سالوں سے ترس آ رہا ہے، اور شہناز اس کی گواہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اب میں اردو بغاوتاً بولتی ہوں، اور اس محفل میں آ کے مجھے اس لیے اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ اردو کو سر پر چڑھاتے ہیں، اور اس عمر میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی اپنے عشق کا اعتراف کر لے۔ میرے 3 عشق ہیں، ایک اردو، ایک پاکستان، اور ایک لاہور، اور تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں۔ اردو کیا کمال کی زبان ہے کہ ہمارا فکری اور تہذیبی ورثہ اس زبان میں ہے۔ آپ کسی دوسری دنیا کی زبان پڑھیے، لطف اٹھائیے، وہ میرے فکری تہذیبی ورثے کی بات نہیں کرتی، وہ اپنے فکری تہذیبی ورثے کی بات کرتی ہے۔ مجھے ان کا فکری تہذیبی ورثہ بھی اچھا لگتا ہے، مگر مجھے یہ قیمت دینا منظور نہیں ہے کہ میں اپنے فکری تہذیبی ورثے کو بھول جاؤں اور کسی دوسرے کا فکری تہذیبی ورثہ مجھے یاد رہے۔ میں نے کہا ہے زبان خیال کا وطن ہوتی ہے۔ جب ہم کسی زبان کو چھوڑتے ہیں تو ہم خیال سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، اور میں یہ کہتے نہیں تھکتی کہ ادھار کی زبان میں خیال بھی ادھار کا ہوتا ہے۔ وہ زبان اپنے ساتھ اپنا خیال لے کر آتی۔ تعلیم تو وہ ہے نا جو ہم سب آپ کو دیتے ہیں اور آپ حاصل کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے 100 صفحے پڑھ لیے، اس قدر کمال کیا، مگر کیا اس 100 صفحوں میں سے 10 لفظوں کے پیچھے کا پس منظر، اس پس منظر کے پیچھے کی شخصیتیں، ان شخصیتوں کے پیچھے کا ماحول، اور اس ماحول کے پیچھے کی تاریخ کہیں ہمیں آتی ہے، کہیں ہمیں معلوم ہے؟ ہماری تاریخ آپ دیکھیے تو صرف جرنیلوں کی تاریخ، محمد بن قاسم سے شروع کر لیجئے اور آج تک آ جائے گی۔ اور محمود غزنوی کتنے اچھے تھے، مجھے محمود غزنوی سے محبت ہو گئی، میں اعتراف کر رہی ہوں اور بتاؤں گی کہ کیوں ہوئی۔ خدا طالبان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے محمود غزنوی سے محبت کرنا سکھا دیا، ورنہ میں ساری عمر ان سے خفا رہی کہ حضرت یہ کیا طریقہ تھا کہ آ کے ہمیں بدنام کرتے رہے۔ 17 دفعہ سومناتھ کے سوا کہیں نہیں گئے، اور 17 دفعہ سومناتھ دراصل ہندوستان کے مندروں کا اسٹیٹ بینک تھا۔ ہر سال کا چڑھاوا جو اس وقت نہ ڈالر ہوتے نہ نوٹ ہوتے، سونا اور جواہرات ہوتے، اور وہ چلے جاتے۔ میں پچھلے سال پشاور گئی تو مجھے ایک نئی کہاوت پشتوں کی پتہ چلی۔ وہ اب کہتے ہیں کہ افغانستان غریب اس لیے ہے کہ وہ 300 برس سے ہمیں لوٹنے نہیں آئے۔ آپ دیکھیے اس میں ہے سچائی، اس میں بات سچی ہے، غلط نہیں کہہ رہا۔ تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اخلاق سکھا دے۔ اخلاق محبت کرنا سکھاتا ہے، چاہے لفظ سے، چاہے کتاب سے، چاہے علم سے، اور چاہے ہمارے آپس میں۔ لیکن اب ہم دراصل اس محبت کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں سنائی دے ہمارے کانوں کو کہ آئی لو یو، تو ہم پلک جھپ کے بغیر جواب دیں آئی لو یو ٹو۔ تو یہ جو اتنی مشینی مکینکی قسم کی محبت ہمیں ہو گئی ہے، اس پہ ہم پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمارے ہاں محبت میں ایک اور بھی کمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں محبت گرفتار کر لینے، غلام کر لینے کا نام ہے۔ میرے نزدیک محبت آزاد کر دینے کا نام ہے۔
جس چیز کو چاہیں، جس خیال کو چاہیں، جس وطن کو چاہیں، اس کو یہ گنجائش دے دیں کہ جو وہاں ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے۔ مگر ہم نے حب الوطنی کے معنی نئے تراشے ہیں، بہت نئے معنی تراشے ہیں، وطن کو نہیں مانتے، حب الوطنی میں مبتلا ہے۔ یہ بھی ایک ضد دیکھیے گا، لکیریں ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں، اگر ہمیں کچھ کھینچنا آتا ہے، صبر کھینچنا ہمیں نہیں آتا، آرزو کھینچنی ہمیں نہیں آتی، تمنا کھینچنی ہمیں نہیں آتی، ایک لکیر کھینچنی بہت آسانی سے آتی۔ اور کس بات کی لکیر کھینچتے ہیں؟ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس لکیروں میں سے میں تو سب سے باہر ہوں، میں ان کی کسی لکیر میں نہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہے، وہ مجھے اتنا بڑا انعام دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ میں ان میں سے ہونا بھی نہیں چاہتی، میں ان سے ہونا بھی نہیں چاہتی۔ میرے اوپر ایک قرض ہے، میری تہذیب کا قرض ہے، میرے فکری ورثے کا قرض ہے، اور اس قرض کو اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس قرض کو عزیز رکھوں، میں اپنے رب کے صدقے جاؤں۔ کلام پاک میں وہ ہم جیسے گناہ گاروں سے کہتا ہے کہ مجھے اچھے قرضے دیا کرو۔ کیا بات ہے، کیا عارفہ سیدہ چپدی کا شوربہ، اور کیا میرے رب کی ذات جس کا کہ احاطہ خیال نہیں کر سکتا، وہ کہے کہ تم مجھے اپنا قرض دار بنا دو، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں اپنے وعدے سے مکرتا نہیں، یعنی وہ قرضے کا واپس بھی کرے گا۔ سوچئے وہ اچھے قرضے کیا ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو حسن خلق سے برتنے لگیں تو وہ میرے رب کے لیے قرضہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمیں پروردگار کے قریب لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو ہمیں ڈرا کے بھگا دیتے ہیں، ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے اس کا نام لینے سے بھی، اور وہ ہے کہ وہ ضد کیے جاتا ہے کہ مجھے صرف رحمان اور رحیم ہونے سے یاد رکھنا۔ انسان کے جذبے کی پاکیزگی کی آخری شکل ہے جو ہم سمجھ سکیں رحمت، رحمت۔ اور مجھے مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ رحیم کا اتنا پسند ہے۔ رحمان مہربانی کرنے والا، رحیم مسلسل مہربانی کرنے والا، جو مہربانی سے کبھی رکتا نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اگر کسی چیز کو واقعی اپنی جان سے زیادہ عزیز بنا لینا چاہیے تو وہ رحیم ہے، وہ رحمان، اس کی صفت کہ ہم رحم کر سکیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے دعوے دار اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں تو وہ اپنی نہیں، میری جان دینے کو تیار ہیں، اپنی محفوظ رکھ لینا چاہتے ہیں، اپنی محفوظ رکھ لینا چاہتے ہیں، قربانی کسی اور کی دینا چاہتے ہیں۔ اور اخلاق جو ہے وہ مادی وجود سے زیادہ انسان کے اخلاقی وجود کا یقین ہے۔ آپ سوچئے ہم کیسے رہ جائیں گے اگر ہمارے دلوں سے یہ خیال نکل جائے کہ ہم میٹھی بات کر سکتے ہیں، ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی کے لیے دامن پھیلا کے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، کسی کی چوٹ لگتی ہے تو صرف کہنے سے فائدہ نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے۔ کسی کو آپ ہمیشہ درد کا مداوا کہتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے اخلاقی وجود پر نہ یقین کیا ہے نہ اعتراف کیا ہے، اور مجھے آج تک
کوئی ادب کسی زبان میں ایک زبانوں کی یا ادب کی معمولی سی طالب علم ہوں، مجھے 7 زبانیں آتی ہیں، اس سے اگر آپ آگے سیکھ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کسی زبان کا ادب کڑوا ہو، تلخ ہو، تیکھا ہو، تصویریں بھونڈی ہوں، مسخ ہوں، مگر دراصل بات وہ اچھائی کی اور اخلاق کی کرتے ہیں۔ بڑا اللہ نے کرم کیا کہ منٹو ہماری سمجھ میں تقریباً 70 سال بعد آنے لگا، وگرنہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس سے برا شخص کوئی نہیں ہے۔ میں نے منٹو کے لیے جملہ کہیں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، آپ سے دہرانا چاہوں گا کہ منٹو حالت انکار کا منکر ہے اور حالت اقرار کا پیغمبر۔ اگر ہم میں کجی ہو، برائی ہو، دامن پہ دھبے ہوں تو درست کر لینے میں کوئی حرج ہے، لیکن ہماری انا پہ چوٹ لگتی ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے دامن پر کوئی دھبا ہو سکتا ہے۔ ہم اخلاقی کیوں نہیں؟ مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آئیے تشریف رکھیے، آپ یہ کرسی لے لیجیے، آپ کا پانی ٹھنڈا ہے یا نہیں، آپ کی چائے کافی گرم ہے یا نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، تو حسن معاشرت کے طریقے، یہ تو حسن معاشرت کے طریقے ہیں، اخلاق نہیں ہیں۔ اور ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو بے حد ایک میل کی مسکراہٹ سے ہم کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، آپ آئے بہت خوشی ہوئی، اور جب وہ جاتا ہے کہتے ہیں کیا مصیبت ہے 2 گھنٹے ضائع کر دیے۔ یہ جو دوہرا پن ہے، یہ جو دوہرا پن ہے، یہ ہمیں معاشرے میں تہذیب بنا کے سکھایا گیا ہے۔ وہ تہذیبیں کہیں بہتر ہیں جو اگر آپ ان کے یہاں جائیں اور ان کے پاس 10 منٹ ہوں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ میں آپ سے 10 منٹ کے لیے اس وقت آپ کے لیے حاضر۔ یہ بات ہمیں عجیب تو لگے گی لیکن بات تو سچی ہے، اور اس میں عزت دونوں کی ہے، میزبان کی بھی اور مہمان کی۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ جس کسی معاشرے کو پسپا اور شرمندہ اور بے اعتبار کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس سے 2 چیزیں چھین لیتے ہیں، ایک اس کی تخلیقی قوت چھین لیتے ہیں اور ایک اس کی فکر کی قوت چھین لیتے ہیں۔ ہم صرف ہاتھ پیر کے کٹنے کو کہتے ہیں کہ ہم اپاہج ہوئے، ہم 70 برس سے فکری طور پر اپاہج ہیں، فکری طور پر اپاہج ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک دردناک بیانیہ بنا کر خود سے بھی کہتے رہیں گے اور زمانے سے بھی کہتے رہیں گے۔ زمانہ اب ہمیں ایسا اچھا سمجھ گیا کہ وہ ہماری باتوں میں نہیں آتا۔ آپ کچھ کر گزرے پاکستان میں، اب کہیں سے آپ کو ہمدردی کا لفظ نہیں ملتا۔ وہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم خود سے ہمدردی نہیں کرتے۔ دوسروں سے محبت اور دوسروں کی عزت کرنے کے لیے میرے خیال میں بڑی لازمی بات ہے کہ آپ اپنی بھی عزت کر لیں اور اپنے سے بھی محبت کریں۔ خود سے محبت لالچی ہونے کا نام نہیں ہے۔ محبت دینا سکھاتی ہے، محبت تو لینا سکھاتی ہے۔ خود سے محبت یہ ہے کہ جو سرمایہ آپ کے پاس ہو، جو دولت آپ کے پاس ہو، لفظ کی ہو، حرف کی ہو، مسکراہٹ کی ہو، اس میں خیال کی ہو، اس میں خلق کی ہو، اس کو بانٹتے رہیے۔ اور اگر آپ کے بانٹنے کی کوئی کہانی لکھ دے، ایک رویداد لکھ دے، تو وہ آپ کا ادب ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اس سے بہت سے لوگ ویسے ہی خفا رہتے ہیں، کچھ اور خفا ہو جائیں گے۔ جو ایک معیار کا ادب کوئی 50-60 سال پہلے لکھا جا چکا، وہ اب نہیں لکھا جائے۔ انتظار حسین صاحب ہمارے قافلے کے سردار بھی تھے اور آخری مسافر وہ بھی گئے۔ ایک یوسفی صاحب تھے جو ہمارے زخموں پر پھول رکھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے
اور آپ سمجھیں کہ وہ ہنسا رہے ہیں اور وہ دراصل رلا رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. صبر کا جو طریقہ ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ مزاح سے آتا ہے. خود کو مذاق کا نشانہ صرف وہ بنا سکے گا جسے خود اپنے پر اعتبار ہوگا، خود سے محبت ہوگی اور اپنی عزت بھی ہوگی. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بے عزتی سب سے پہلے خراب ہو جاتی ہے. آپ لاہور میں یہ لفظ عام سنتے ہیں، بے عزتی خراب. مجھے ادب اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ خود کو جانچنے، پرکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے. ہم سب اپنے والدین کے کسی نہ کسی طرح ممنون رہتے ہیں. میں اپنے والدین کی اس ممنونیت کا اظہار نہیں کر سکتی کہ انہوں نے مجھ میں پڑھنے کا شوق پیدا کیا اور ساری عمر اس شوق کو پانی دیتے ہیں. میں جو کچھ بھی پڑھ سکی وہ اپنے والدین کی وجہ سے. میرے والد میرے سامنے 900 صفحے کی کتاب رکھ کے، جب میں 12 برس میری عمر ہے، تو مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے کتاب دیکھی؟ پڑھو گی؟ اچھی ہے. اور پھر یہ کتاب تمہاری تکیہ بن جانا چاہیے. وہ کتاب چارلس ڈکنس کا ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا. مجھے جینا سکھانا تھا، جینے کی قدریں سکھانی تھیں اور جینے کے عمل سے گزرنا سکھانا تھا. ایسے ہی چپکے چپکے انہوں نے مجھے سارا ادب پڑھوا دیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گندی کتابیں ہیں تم منٹو مت پڑھنا، اس میں چوتھائی کے قریب مت جانا. بولیے، ایک وقت میں نے منٹو پڑھا تو جس طرح سمجھ میں آنا چاہیے تھا نہیں سمجھ میں آیا، مگر منٹو پڑھنے کا ایک فائدہ ہوا کہ سمجھ میں یہ ہو گیا کہ برائی کیا ہوتی اور اچھائی کیا ہوتی. برائی کی صورت مخمل میں لپٹی ہو تو اچھی نہیں ہو جاتی، اچھائی کی صورت ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہو تو بری نہیں ہو جاتی. ہم نے یہ میزان آپ کو ادب دیتا ہے، یہ انصاف کا ترازو آپ کے احساس کو ادب دیتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے، کیا واقعی خوشنما ہے اور کیا واقعی خوشنما نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں جس زندگی کی تلقین کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی پر جتنے چاندی کے ورق لگاتے جاؤ گے زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی. آئیے مٹی کا ایک تودہ باہر سے اٹھا کے لائیں اور اس پر چاندی کا ورق لگا دیں، کیا قدر و قیمت بڑھی اس کی؟ چاندی کے ورق کی قدر و قیمت گھٹ گئی، اس مٹی کے تودے کی قدر و قیمت ہے. میں اس بات سے بہت اچھا بھی لگتا ہے آپ جیسوں کو دیکھ کے. جب اپنی کلاس میں کھڑی ہوتی ہوں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس ملک کا مستقبل میرے سامنے ہے. یہ حال نہیں ہے، یہ آنے والا کل ہے، اور حال سے بہت سمجھداری سے گزرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح آج گزریں گے ویسے ہی کل کا دن طلوع ہوگا. اگر آج بے پرواہی کر گئے تو بات